خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس پر ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی رہتی ہیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں۔ سوال آج کا یہ ہے کہ ہمارا جذبہ ایمانی کہاں چلا گیا؟ کچھ لوگ اس وقت ایسے ہیں جو ہمیں اکثر یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں طاقت نہ ہو تو انہیں کسی باطل کے سامنے جو زیادہ طاقتور ہو بظاہر کلمہ حق بلند نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے آپ اپنی طاقت بنا لیں، پھر باطل کے سامنے لڑیں، اس کے برابر آ جائیں طاقت میں، پھر کلمہ حق بلند کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی جملہ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مان لیا جائے تو پھر ہمارے اسلاف نے جتنی قربانیاں دیں، اپنے گھر لٹائے، اپنا مال لٹایا، اپنی جانیں گنوائیں، کیا انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا ہوگا؟ کیا ان کے پیش نظر یہ بات نہیں ہوگی کہ پہلے ہم طاقت بنا لیں؟ مثال کے طور پر غزوہ بدر ہے، مسلمان 313 ہیں، سامنے کفار 1000 کے قریب ہیں۔ جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، اس کے آگے چلتے جائیں تو مسلمان ہر وقت ہی طاقت میں، تعداد میں بہت زیادہ نہیں رہے، لیکن جذبہ ایمانی کی وجہ سے فتح ان کا مقدر بنتی تھی۔ اگر وہ بھی یہی کیلکولیشن کرتے جیسے آج کل کے تجزیہ نگار کرتے ہیں، یعنی ایک تجزیہ نگار نے تو عجیب سی بات کر دی، اس نے کہا کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ فلسطینی بچہ ہاتھ میں کنکر یا پتھر لے کر اسرائیلی ٹینکوں کو مار رہا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ میں طاقت ہی نہیں ہے ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کی تو پھر آپ پتھر سے مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا جی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان اسرائیلیوں کے آگے، ان یہودیوں کے آگے سرنڈر کر جائیں، مسجد اقصیٰ کا مقدمہ لڑنا بند کر دیں؟ مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہماری طاقت نہیں بنتی تب تک ہم انہیں پھیلنے دیں تاکہ وہ مزید ہمارے علاقوں پہ قبضے کریں اور مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جہالت ہے، یہ جذبہ ایمانی کی کمزوری ہے۔ دیکھیے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کی قربانی دی، اپنی قربانی دی، اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی قربانی دی، ہم شکل مصطفیٰ نوجوان علی اکبر کی قربانی دی۔ نہ جانے کیا کچھ وہاں پر ہوا۔ کبھی نہیں سوچا کہ سامنے یزیدیوں کا لشکر ہزاروں کا ہے اور میں تو صرف 72 کے خاندان کو لے کے آیا ہوں جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اگر اس طرح کے جاہل تجزیہ نگار وہاں ہوتے تو کہتے امام حسین سے بھی شاید یہی کہ ہم پہلے طاقت بنا لیں پھر یزیدی لشکر کا مقابلہ کریں۔ عزیزان من، جذبہ ایمانی کا تقاضا تھا کہ امام حسین نے ایک ایسا کردار ادا کیا جو رہتی دنیا تک ہم امتیوں کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے مثال بن گیا کہ دیکھو جب بات حق بیان کرنے کی ہو تو پھر تعداد اور طاقت کو نہ دیکھنا۔ اور پھر یہ بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ مسلمان جب طاقت میں بظاہر کمزور بھی تھے لیکن جذبہ ایمانی پختہ تھا، فولاد کی طرح ایمان میں طاقت تھی، تو پھر انہوں نے بظاہر کمزور ہونے کے طاقتور پر وہ حاوی ہو گئے، فتح ان کا مقدر بنے۔ آج بھی اس بات پر بحث کی جا رہی ہے کہ کیا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے، ان کی ختم نبوت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کمزور ہیں یا طاقتور ہیں، یا ہمیں اپنے جذبہ ایمانی کے تحت فیصلے کرنے چاہیے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ اور اس طرح کے دیگر اشعار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بات قلب یعنی دل اور عقل کے درمیان مقابلے کی ہو تو اکثر دل کی بات اس لیے مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہاں ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دل کی بات اس لیے زیادہ اچھے نتائج دیتی ہے کہ جہاں ایمان کا مسئلہ ہو۔ اگر ایمان کے مسئلے پر عقل سے زیادہ کام لیا جائے گا اور دل کی نہیں مانی جائے گی تو اکثر نقصان ہوتا ہے۔ گو کہ عقل استعمال کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اتنی عقل کو استعمال کرے اور ہمارے سامنے کیلکولیشن اس طرح سے رکھے کہ ہم اپنے جذبہ ایمانی کو کمزور کرتے جائیں، سمجھتے جائیں اور اس بنیاد پر غلط فیصلے کرتے جائیں تو یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں،
جب تاریخ اسلام پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے سپہ سالار اس بر صغیر میں بھی اور اس کے باہر بھی خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی مسلمان ہر وقت طاقتور نہیں تھے، مسلمان ہر وقت تعداد میں زیادہ نہیں تھے، مسلمان ہر وقت جنگی ساز و سامان سے لیس نہیں تھے، لیکن انہوں نے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر دشمن کو شکست دی۔ جو صورتحال ہمارے ملک کی ہے، اس میں بھی ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم معیشت کو پہلے دیکھیں گے، اپنے ایمان کو بعد میں دیکھیں گے۔ کہیں ہماری ایکسپورٹ کم نہ ہو جائے، اس لیے ہم وہ فیصلے کریں گے جس سے ہماری ایکسپورٹ بچی رہے۔ اور بات وہ کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھو ہماری تجارت و کاروبار کا نقصان تو نہیں ہو رہا، ایمان کی فکر نہیں ہے معاذ اللہ۔ میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب بات اور حالات اس نوعیت پہ ہوں کہ ہر شخص اپنے ایمان کی بات کر رہا ہو، تو آپ کو جلتی پہ تیل کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جب اوپر ہمارے سربراہ ڈرپوک و بزدل ہوں گے، ان میں جرت نہیں ہوگی، وہ صرف نمائشی کام کریں گے، صرف وہ کام کریں گے جس سے ان کی واہ واہ ہو، ٹیلی ویژن پر ہو، تقاریر کے ذریعے مختلف فورم پر ہو، اور عملی طور پر وہ اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلائیں گے، تو پھر آپ کو کوئی بہادر نہیں کہے گا۔ یہ جذبہ ایمانی نہیں، یہ آپ کی بزدلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے عالم ٹائم میں، مختصر سے وقفے کے بعد۔